سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی کابینہ کی اکثریت نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے نواز کی حمایت کر دی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی ANP اور جمہوری وطن پارٹی سے مشاورت کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کی اکثریت نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے نفاذ کی حمایت کر دی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی ANP اور جمہوری وطن پارٹی سے مشاورت کی جائے گی۔ ایسے میں فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی عائد ہونے کے بارے میں علم نہیں۔ ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد ہوتی رہی، کوئی سیاسی پارٹی پابندی کے باعث ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے گفتگو کے دوران مزید کہا کہ پیپلز پارٹی پر بھی پابندی لگی تھی۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے بارے میں مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ PTI کی پابندی مجھے آج تک اس کے اوپر ابھی تک مجھے کوئی اس پہ انفارمیشن نہیں ہے کہ PTI پہ پابندی لگ رہی ہے۔ ماضی میں بھی پولیٹیکل پارٹی سے پابندیاں لگی ہیں، تو کیا وہ پولیٹیکل پارٹیز ختم ہو چکی ہیں؟ یہاں پر ووٹ شخصیات کا ہے پارٹیز کا، جو اگر آپ جس پارٹی کا ہیڈس کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی پابندی لگی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بن کر آ گئی۔ باقی جماعتوں پہ پابندی لگی تھی تو سامنے آ گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ بہت سی مذہبی جماعتوں پہ پابندیاں لگی ہیں، کیا وہ ختم ہو گئی ہیں؟ کیا وہ الیکشن حصہ نہیں لے رہی ہیں؟ سب لے رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے صوبے میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ PTI کی پابندی نہیں ہے۔ اس صوبے میں سب سے بڑا پرابلم میرا ہے قرم اور امن و امان، اور ہمیں سب سے پہلے اپنے صوبے کا امن بحال کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے سیاست۔ بلوچستان اسمبلی میں PTI پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور۔ مشترکہ قرارداد صوبائی وزیر میر سلیم کھوسہ نے پیش کی۔ PTI نے ملک میں انتشار پھیلانے، سیکیورٹی فورسز کو عوام سے لڑانے کی کوشش کی۔ PTI نے 9 مئی کو ملک گیر فسادات برپا کیے۔ PTI کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پرتشدد کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ کی وفاق اور فیڈریشن کے خلاف محاذ آرائی ملک دشمن قوتوں کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے مترادف ہے۔ مذکورہ حقائق کی بنیاد پر وفاقی حکومت PTI پر فوری طور پر پابندی لگائے۔ قرارداد کا متن۔ PTI پر فوری طور پر پابندی لگانے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی۔ قرارداد نون لیگ کے رکن اسمبلی رانا محمد فیاض نے جمع کروائی۔ متن میں کہا گیا کہ کوئی بھی معاشرہ قانون کی عمل درآمد کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصے سے سیاست کی آڑ میں ایک انتشار پسند گروہ قانونی اور سماجی روایات کی مکمل طور پر دھجیاں اڑا رہا ہے۔ انتشاری ٹولہ جب سے حکومت سے باہر نکلا ہے، یہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ PTI نے 2014 سے لا قانونیت کی رسم شروع کی تھی۔ 24 نومبر کا حملہ بھی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے بطور سیکریٹری جنرل PTI کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ کہا ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے پر مزید کام نہیں کر سکتا۔ بیرسٹر گوہر نے سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے سلمان اکرم کو کام جاری رکھنے کا کہا۔ کسی نے آپ کے استعفے کا تقاضا نہیں کیا، میں خود بھی مستعفی نہیں ہو رہا۔ صاحبزادہ حامد رضا بھی PTI سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے مستعفی ہو گئے۔ کہا قومی اسمبلی کی نشست سے بھی جلد استعفیٰ دے دوں گا۔ بانی PTI سے ملاقات کے بعد دوبارہ یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ نیب کا بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق نیب راولپنڈی کی ٹیم خیبر پختونخوا بھجوا دی گئی۔ بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کی بنا پر گرفتار کیا جائے گا۔ نیب کی ٹیم 3 روز قبل بھی KPP میں گرفتاری کی کوشش کرتی رہی۔ ذرائع نے مزید بتایا نیب کو بھی ٹیم سے مکمل تعاون کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ نیب KP کے پولیس سے بھی مدد لے گی۔ آگے بڑھیں گے اور بتائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو 2010 سے لے کر آج تک 600 ارب روپے دیے جا چکے ہیں۔ فنڈز دینے کے باوجود پشاور میں سیف سٹی تک نہیں بنا سکے ہیں۔ بدقسمتی سے دہشت گردی کا عفریت پھر سے سر اٹھا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 لوگ شہید ہوئے۔ پاک فوج اور عوام نے دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ 2010 کا جو NFC ایوارڈ جو اپنا ایگری کیا گیا اور چاروں صوبوں نے اور وفاق نے مل کر اس کے اوپر اتفاق کیا اور اس کو فائنلائز کیا، تقریباً 600 ارب روپے جا چکے ہیں۔ I mean, it's heart-wrenching to share with you
کہ انہوں نے ابھی تک اپنا سیف سٹی یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ وہ نہیں بنا سکے پشاور میں. ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ وہاں پر جو ملک کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اور فورن فنڈڈ اور فورن ایڈڈ جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں ان کا خاتمہ از حد ضروری ہے. بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی، عوام کی ترقی اور خوشحالی یہ اس سے جڑی ہوئی ہے. There was لشکر کشی on Islamabad and thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos, which they really wanted to destroy this hard-earned stability. سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے باغ میں آپریشن ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران 4 خوارج جہنم واصل 3 زخمی ہو گئے. مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال سے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا. احتجاج کرنے والوں کی جانب سے سرکاری املاک اور پولیس رینجرز پر حملے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. شہباز شریف نے کہا انتشاری ٹولے کی لشکر کشی کے دوران سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو زخمی اور شہید کیا گیا. یہ کیسے انقلابی ہیں جو اس ملک کی تباہی اور انتشار پھیلانے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں. اسلام آباد کی طرف لشکر کشی کر کے ملک بھر میں انتشار کی فضا پھیلانے کی کوشش کی گئی. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں تحریک انصاف کو مکمل بین ہونا چاہیے. یہ جماعت کسی صورت پاکستان کے لیے بہتر نہیں. سیاست کے نام پر دہشت گردی کرنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی. تحریک انصاف کے اقدامات کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان پہنچا. دہشت گردی کی، سیاست کے نام پر دہشت گردی کی اور فساد کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کسی بھی ملک میں نہیں دی جاتی. آج الحمدللہ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1 لاکھ کو جو ہے وہ کراس کر گئی ہے. پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آ رہی ہے، لوگوں کو مہنگائی کم ہو رہی ہے، لوگوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ جو ہے ہر روز ہر مہینے ہم مارچ لے کے آ گئے ہیں اور ایک صوبہ جو ہے وہ سرکاری وسائل کے اوپر وفاق پہ الغار کرتا ہے. اس کے اوپر ہر طرح کی قانونی کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے، وہ ہوگی. ادروائز ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ روز روز کے تماشوں کے لیے یہ ملک نہیں بنا. لوگوں کو ریلیف چاہیے، لوگوں کو آسانیاں چاہیے جو پاکستان میں اللہ پاک کے کرم سے اب آنے شروع ہو گئی ہیں، اور اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ڈالے گا اس کے ساتھ نپٹا جائے گا. یہ تو افسوس ہے کہ وہ کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھتے. ان کا کمپٹیشن ان کا مقصد ہی نہیں ہے. اپنے صوبے کے دیکھیں، جس صوبے میں آگ لگی ہے دہشت گردی کی، جس صوبے کے اندر لوگ فرقہ واریت کا شکار ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، اس پارٹی کے ساتھ ایز اٹ از پاکستان نہیں چل سکتا.